علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میٹنگ روم میں بیٹھی ٹیم ایک بار دوبارہ سے اپنی پریزنٹیشن چیک کرنے میں مصروف تھے۔ ان کا لیڈر گاہے بگاہے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کمپنی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے تیار کی گئی فائل کو ایک بار پھر دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی 5ویں بار تھی جب اس نے فائل ری اوپن کی تھی۔ فائل مکمل چیک کرنے کے بعد اس نے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ 9 بجنے میں ابھی بھی 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پی گیا اور اپنا گلا کھنکارتے ہوئے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ یہ حال صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کی ساری ٹیم کا تھا، کیونکہ آج اس کی کارکردگی بہت اہمیت رکھتے تھے، چونکہ ان کی کمپنی خسارے میں جا رہی تھی اور اگر آج ان کی کمپنی کو خسارے میں جانے سے بچا جا سکتا تھا تو وہ اس کی آج کی یہ پریزنٹیشن ہی تھے۔ اگر وہ اور اس کی ٹیم اس پریزنٹیشن میں ناکام ہو جاتے تو وہ لوگ اپنا آخری موقع بھی گنوا دیتے۔ اس کی نوکری تو جانی ہی جانی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کو ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑتا، کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کمپنی ان حالات کا شکار ہوئی تھے۔ اسی لیے اس کی کمپنی کے CEO نے اسے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا تھا، جس کے مطابق وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات سے کمپنی کو بچانے کی ذمہ داری لیتا ہے، اور اگر کوئی مزید نقصان اس کی وجہ سے ہو گیا تو وہ اس کی مکمل طور پر ذمہ داری لیتے ہوئے ہرجانہ بھی ادا کرے گا۔ یہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے اس طرح کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے خان گروپ کے سب سے کھڑوس CEO کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔ ذاتی طور پر وہ اس کمپنی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ اس وقت کا سوچتے ہوئے جب اس نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اسے اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے معلوم ہوئے تھے اور اس کے دل کی بے چینی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کا اندازہ اس کی حرکتوں سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ اس کمپنی کے مینیجر میٹنگ روم کے سامنے ہی اپنے کیبنٹ میں بیٹھا CCTV فوٹیج میں اس کی بے چین حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کی حرکتوں سے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ اس وقت اس پر گھبراہٹ طاری ہے اور شاید وہ خود کو مکمل طور پر تیار کرنے کے باوجود بھی تیار نہیں کر پایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپنا کام اچھے سے کر پائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے میٹنگ سے پہلے ہی جو حرکتیں ہیں، اسے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی کمپنی کو تو ڈبو ہی دیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو یہ لوگ ہمیں بھی ڈبو دیں گے۔ میرا خیال ہے آپ ایک بار CCTV فوٹیج دیکھ لیں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کر لیں۔ مینیجر نے اپنی بات کہنے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا اور دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن 9 بجنے میں 7 منٹ باقی ہیں، تو کیا میں میٹنگ روم کی طرف جاؤں اور کچھ تسلی دوں انہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ جواب سننے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کریڈل دوبارہ فون پہ رکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے سامنے پڑی فائل اٹھائی۔ کچھ دیر اس کے صفحے الٹ پلٹ کرنے کے بعد اس نے فائل کو بند کیا، ایک نظر CCTV فوٹیج پر ڈالی جہاں گروپ آف کمپنی کا مینیجر مسلسل اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں مصروف تھا۔ مینیجر نے ہنستے ہوئے اپنا سر جھٹکا، اپنے ٹیبل سے فائل اٹھائی اور اپنے آفس سے باہر میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ 9 بجنے میں ابھی بھی 3 منٹ باقی تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، میں یہاں کا مینیجر ہوں، آپ مجھے خالق حسین کہہ سکتے ہیں۔ مینیجر نے میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر سب کو دیکھتے ہوئے گریٹ کیا، جس پر گروپ کی تمام ٹیم نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے گڈ مارننگ کہا۔ سب کیسا چل رہا ہے؟ سب تیاری مکمل ہے؟ بس سر آنے ہی والے ہوں گے،
کیونکہ 9 تو بجنے والے ہیں، تو آپ لوگ تیار ہو جائیں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ان 3 منٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مینیجر نے مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ای گروپ کے مینیجر نے کہا، جی نہیں، ہماری تیاری بالکل مکمل ہے، ہم صرف سر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر کب ہم اپنی پریزنٹیشن دے سکیں گے اور اپنی کمپنی کے متعلق ان کی رائے جان سکیں گے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے لفظ اپنی کمپنی پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں، اگر کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، خاصیت جتاتے ہوئے انداز میں کہا گیا، جس پر ای گروپ کا مینیجر ایک گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا سر خالق، لیکن میرا نہیں خیال کہ مجھے یا میری ٹیم کو مزید کسی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اور میری ٹیم کسی بھی مشکل کا شکار نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہ سب سوچ کر الجھ جاؤں اور اپنی ٹیم کو بھی پریشان کر دوں اور سب کچھ تباہ کر دوں۔ آپ نے اتنا سوچا ہمارے لیے، اس کا بہت بہت شکریہ، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنے سامنے پڑی ہوئی چیزیں ترتیب میں رکھنے لگا۔ خالق اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرایا اور کندھے اچکاتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ کھول کر ای گروپ کے لیے تیار کیے گئے سوالوں کی فہرست کو ایک بار دوبارہ دیکھنے لگا۔ اس کا ارادہ آج انہیں ٹف ٹائم دینے کا تھا۔ ذاتی طور پر خالق یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ ای گروپ آف کمپنی اور ان کی کمپنی ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ حالانکہ ای گروپ آف کمپنی کے ورکرز بہت اچھے اور قابل تھے، لیکن اس کے باوجود اسے اس کمپنی سے خاصی چڑ تھے، لیکن اس نے کبھی بھی اس کا اظہار اپنے لفظوں اور اپنے رویے سے نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی 9 بجے اچانک دروازہ کھلا، سب نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تو ایک لڑکی دائیں ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے جبکہ بائیں ہاتھ میں کچھ فائلز اٹھائے میٹنگ روم میں داخل ہوئی اور سی ای او کی سیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے آنے پر سب نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، جب اچانک خالق نے کھڑے ہوتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ڈیئر ٹیم ممبرز آف ای گروپ آف کمپنی، انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہوئے، ملیے ان سے، یہ ہیں خان گروپ آف کمپنیز کی سی ای او اور ہماری باس مس رابعہ خان۔ خالق نے مسکراتے ہوئے سب سے اپنی سی ای او کا تعارف کروایا، جس پر سب ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، کیونکہ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی مرد ہوگا جس نے آنا ہوگا، لیکن اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ سب حیرت میں ڈوب گئے۔ سب سے پہلے اس حیرت کو ای گروپ آف کمپنی کے مینیجر حسن رضا نے کھڑے ہوتے ہوئے اور اسے ختم کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ آپ کا مس خان کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی۔ ایک شناسائی کی ہلکی سی جھلک دونوں فریقین کی آنکھوں میں موجود تھے، ایک حیران تھا جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، لیکن اس سب کے باوجود نہ تو رابعہ خان نے اس آشنائی کو ہوا دی اور نہ ہی حسن رضا نے اس شناسائی کو کوئی نام دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات پر رابعہ نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور ہاتھ سے اس کو شروع کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ حسن کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ اپنا مختصر تعارف دینے کے بعد اس نے اپنی ٹیم کے لوگوں کا مختصر تعارف کروایا اور اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ رابعہ گہری اور خاموش نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھے، وہ آہستہ آہستہ ماضی میں کھونے لگے تھے، جبکہ دوسری جانب مینیجر خالق اس کے پاس بیٹھا اسے مختلف طرح کے سوالات پوچھنے لگا تھا۔ حسن خالق کے اس رویے پر خاصا پریشان تھا، کیونکہ عموماً سوالات پریزنٹیشن دینے کے دوران پوچھے جاتے ہیں، لیکن وہ تو ابھی سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے خالق کے اس رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پریزنٹیشن دینے کا آغاز کیا۔ اس پریزنٹیشن میں اس نے بتایا کہ وہ دونوں کمپنیوں کے ایک ساتھ ہو جانے پر ان کو کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہوگا، اور وہ لوگ کیسے نقصان سے بچ سکتے ہیں، مارکیٹ میں ان کی ویلیو کیسے اور کتنی بڑھ جائے گی، اگر وہ ساتھ میں کام کریں گے تو ان کی مارکیٹ ریٹنگ کیا ہوگی، اور دوسری تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کو کس طرح سے مات دے سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ منفی پہلو بھی ان کے سامنے رکھے،
رابعہ مسلسل لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے اس کی پریزنٹیشن سننے میں مصروف تھیں، جبکہ خالق اس کے پریزنٹیشن کے دوران میں چن چن کر اسے سوال کرتا تھا اور امید کرتا تھا کہ اب حسن گھبرا جائے گا یا اب وہ اس سوال پر ڈگمگا جائے گا اور جواب نہیں دے پائے گا، جس کی بنیاد پر وہ رابعہ کو اس بات کے لیے آمادہ کر پائے گا کہ وہ ای گروپ آف کمپنی کے ساتھ جوائنٹ نہ ہو بلکہ بے گروپ آف کمپنی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن اس وقت خالق کو منہ کی کھانی پڑی تھی جب حسن بااعتماد طریقے سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتا تھا۔ پریزنٹیشن ختم ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ لوگ میٹنگ کے لیے بیٹھ گئے اور پھر دونوں کمپنیز کے لوگوں نے بیٹھ کر اپنے آنے والے پروجیکٹ پر اپنی ذاتی رائے دینا شروع کرتے۔ اس کے بعد ہی میٹنگ کا سلسلہ رک گیا اور رابعہ بنا کچھ کہے خاموشی سے کھڑے ہوئے۔ کانگریچولیشنز مسٹر حسن رضا، مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس مقام پر پہنچ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اور آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کروں۔ امید کرتی ہوں جو باتیں آپ نے یہاں پہ اس روم میں پریزنٹیشن دینے کے دوران کی ہیں اور اس کے بعد ڈسکشن کے دوران جو باتیں کی ہیں، آپ ان پر پورا اتریں گے اور مجھے نا امید نہیں کریں گے اور این آخری بات پر دھوکہ نہیں دیں گے۔ رابعہ نے آنکھوں میں تنبیہ لیتے ہوئے جتاتے ہوئے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے باہر کی جانب چل دے۔ مینیجر خالق فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے گیا۔ اس کے اسی وقت نتائج کا اعلان کرنے پر خالق کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ عموماً مرجنگ نتائج کا اعلان کمپنی کے تمام کولیگز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد ہی کیا جاتا تھا۔ اس لیے وہ جلد اٹھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ ان کے میٹنگ روم سے جانے کے بعد خان گروپ کے باقی تمام ممبرز نے انہیں مبارکباد دی، جسے حسن نے خوشی سے قبول کیا اور اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اپنی ٹیم کو کچھ ضروری ہدایات دینے لگا۔ مس، آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک جلد بازی کا فیصلہ ہے، آپ کو ایک بار دوبارہ سوچ لینا چاہیے۔ خالق نے رابعہ کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ خالق، مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ایک کمپنی ہے، زیادہ سے زیادہ انہی کا نقصان ہوگا، ہمارا یہی نقصان ہوگا کہ ہماری تھوڑی شہرت کم ہو جائے گی، جس کو اپنے اچھے معیار کی بنا پر دوبارہ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس سب سے ہم ڈوب نہیں جائیں گے۔ رابعہ نے ریک سے ایک فائل اٹھاتے ہوئے خالق کو جتاتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ کر فائل پر سائن کرنے لگے۔ لیکن میم، مجھے لگتا ہے کہ ایک بار بگ گروپ آف کمپنیز کے ساتھ ہمیں بات کر… اس سے پہلے کہ خالق اپنی بات مکمل کرتا، رابعہ نے دوبارہ درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ خالق، مجھے تمہاری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ بگ کمپنی کے ساتھ تمہارا کچھ ذاتی مفاد جڑا ہے، تم بار بار مجھے اس کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرنے پر مجبور کرتے ہو۔ اب کی بار رابعہ نے سخت نظروں سے خالق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مس، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ رابعہ کے اچانک یہ بات کرنے پر اور خود کو مسلسل دیکھنے پر خالق گھبرا سا گیا، جس پر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں تو بس اس کمپنی کے فائدے کی بات کر رہا تھا، لیکن اگر آپ کو ای گروپ آف کمپنی ہی زیادہ ٹھیک لگتی ہے تو میں آپ کے اس فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ای گروپ آف کمپنی ہماری امیدوں پر پورا اترے، اور آپ نے جو سوچا ہے اس میں آپ کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ خالق نے بامشکل مسکراتے ہوئے کہا، جس پر رابعہ نے سر کو ہلاتے ہوئے اپنا گلا کھنکارا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے کہا، تم ایسا کرو، 2 دن کی چھٹی پر چلے جاؤ، کچھ دن آرام کرو، گھومو پھرو اور اس کے بعد دوبارہ ری جوائن کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بوجھ لیے گھومتے ہو کمپنی کا۔ اب کی بار آواز دھیمی رکھتے ہوئے فائل کو بند کرتے ہوئے رابعہ نے کہا، جس پر خالق نے سر کو ہلایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رابعہ نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بار پھر اس کا ماضی اسے آزمانے کے لیے اس کے سامنے یوں کھڑا ہوگا۔ کیا وہ ایک بار پھر اسے کمزور کر دے گا؟ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ نہیں، اب کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ٹیبل پر دونوں کوہنیاں رکھتے ہوئے ایک مضبوط فیصلہ کیا کہ اب کی بار وہ کمزور تو ہرگز نہیں پڑے گے، بلکہ تمام حالات کا سامنا وہ ڈٹ کر کرے گے۔ رابعہ نے اس خیال کے آتے ہی ایک گہرا سانس لیا
اور گھڑی پر وقت دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا فون اور بیگ اٹھایا اور اپنے آفس سے باہر نکلتے ہوئے کار پارکنگ کی طرف جانے لگے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ حسن اور اس کی ٹیم کمپنی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا اور کار پارکنگ کی طرف جانے کے بجائے ان کی طرف چلی آئی۔ مسٹر حسن، لگتا ہے آپ اپنی جیت کو یہیں بیٹھ کر سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے یوں اچانک جانے پر حسن کے ساتھ ساتھ باقی ٹیم بھی گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایکچولی ہم کمپنی کی گاڑی منگوا چکے ہیں، یہاں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرائیور بس آتا ہی ہوگا، اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اتنی دیر ہم یہاں کیفیٹیریا کے ایریا میں بیٹھ جائیں اور تھوڑی باتیں بھی کر لیں اور کچھ اہم پوائنٹس بھی ڈسکس کر رہے تھے جو آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت اہم ہیں اور ہماری ٹیم کو ان پر کام کرنا ہے۔ اسی لیے بس اس کے بارے میں تھوڑا بریف کر رہا تھا تاکہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ حسن نے مسکراتے ہوئے تفصیلی جواب دیا، جس پر رابعہ نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میرے خیال سے آج کے دن کے لیے آپ کی ٹیم نے اور آپ نے کڑی محنت کی ہے، جس کا اندازہ مجھے میٹنگ کے دوران ہی ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کام سے ہٹ کر تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ فریش ہو جائے؟ رابعہ نے ابرو اچکاتے ہوئے اچنبھے سے حسن کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے سوال کیا، جس پر حسن اور اس کی ٹیم نے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال سے یہی وقت ہے جب ہمیں کام کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کے سامنے خود کا لوہا منوانا ہے اور ان کے خود کو لے کر نظریات کو غلط ثابت کرنا ہے تاکہ وہ لوگ جان جائیں کہ ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں بلکہ محنت کرنا جانتے ہیں، حسن نے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر رابعہ نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے کافی محنتی ہو گئے ہیں آپ، چلیں دیکھتے ہیں پھر۔ خیر، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے یہ پختہ ارادے اسی طرح اپنی بنیادوں پر قائم رہیں تاکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ متاثر نہ ہوں۔ رابعہ نے پختہ ارادوں پر خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔ حسن نے اس کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں نہیں مس رابعہ خان؟ رابعہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ اپنی گاڑی کا انتظار کریں، میں چلتی ہوں کیونکہ مجھے میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ رابعہ نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے کار پارکنگ ایریا کی جانب چل پڑے۔ حسن ابھی بھی کھڑا اسے گھور رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کتنا کچھ ان سالوں میں بدل گیا ہے، لوگ، وقت، حالات، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ رابعہ خان ہے اور اس کی انا، وہ کل بھی ویسی ہی تھی اور آج بھی ویسی ہی ہے۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجا۔ حسن نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا تو ان کی کمپنی کا ڈرائیور پیچھے گاڑی لیے ان کا منتظر تھا۔ حسن نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی فائل اور لیپ ٹاپ اٹھایا اور گاڑی کی جانب چل پڑا۔ حسن اور اس کی ٹیم کو ڈرائیور نے کمپنی کے باہر ہی اتار دیا تھا۔ تمام لوگ اکٹھے کمپنی میں داخل ہوئے اور سیدھا CEO کے آفس کی جانب چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی حسن اور اس کی ٹیم کمرے میں داخل ہوئی تو CEO اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ آ گئے، سب کیسا رہا؟ حسن، کیا ہماری کمپنی ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے؟ CEO نے بے چین ہوتے ہوئے حسن کے روبرو کھڑے ہو کر اسے سوال پہ سوال شروع کر دیا، جس پر حسن نے CEO کو کندھوں سے تھامتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر بٹھایا اور خود بھی اس کے مقابل جا بیٹھا۔ حسن نے میز پہ پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا، اس کے سامنے رکھا اور کہا، سر پہلے تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور پانی پئیں۔ لیکن حسن، اس سے پہلے کہ CEO مزید کچھ کہتا، حسن نے گلاس اسے تھمایا اور کہا، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ پانی پی لیں، اس کے بعد ہم ان پر بات کریں گے۔ CEO نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے پانی کا گلاس اپنے منہ کو لگایا۔ پانی پینے کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، اب بتاؤ اچھی خبر کیا ہے؟ اس پر حسن مسکرایا اور کہنے لگا، اچھی خبر یہ ہے کہ خان گروپ آف کمپنیز ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ کہ اب ہم لوگوں کو کڑی محنت کرنی پڑے گی اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی اس ڈوبتی کمپنی کو بچا سکیں۔ حسن نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، جس پر سی ای او نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، شکر ہے حسن، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی۔ حسن اور اس کی ٹیم نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کر سی ای او کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کے سوالات کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ ان کے ریکمنڈیشنز کے بارے میں بتایا، ان کے سجیشنز کے بارے میں بتایا۔ یہ سب ان کی ڈیمانڈز ہیں۔ اب آپ بتائیں سر، کیا ہم یہ سب پورا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں تو وہاں مستحکم لہجے میں کہہ آیا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے نا امید نہیں ہوں گے۔ جس پر حسن کے سی ای او نے حسن کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، تو تم بھروسہ رکھو، ہم واقعی میں انہیں نا امید نہیں کریں گے، بس تم اپنی ٹیم کو تیار رکھو۔ میں ماریا کی ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ وہ تیار رہے۔ اب ہمیں دن دگنی اور رات چگنی محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنی اس ڈوبتی کشتی کو بچا سکیں، سی ای او نے پرجوش آواز میں کہا۔ حسن نے اس کی بات پر دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا لیپ ٹاپ اور فائل سمیٹتے ہوئے آفس سے باہر جانے لگا، جب سی ای او نے اسے پیچھے سے آواز دی، حسن تم رکو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب جا سکتے ہیں، لنچ کریں اور گھر جائیں، کیونکہ آج آپ لوگوں نے کڑی محنت کی ہے، سی ای او نے باقی ٹیم کو مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ حسن آنکھوں میں حیرت لیے سی ای او کو دیکھنے لگا۔ ٹیم ممبرز کے جانے کے بعد سی ای او نے کہا کہ حسن مجھے بتاؤ، کیا خان گروپ آف کمپنی کا سی ای او بہت خطرناک ہے؟ ایک تجسس آنکھوں میں لیے سی ای او نے حسن سے پوچھا۔ حسن اس کے سوال پر پہلے تو بہت حیران رہ گیا، اس کے بعد اچانک ہی ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسنے پر سی ای او نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور ایک بار پھر اسے پوچھنے لگا، آج تم اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ اور ویسے اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ بتاؤ، کیا وہ واقعی بہت خطرناک ہے؟ کیونکہ ایسا باقی تمام کمپنیز کے سی ای او کہتے ہیں۔ میں تو کبھی اسے ملا نہیں، کیونکہ اس سی ای او کو کہیں بھی آنے جانے کا شوق نہیں ہے، لیکن آج تم مل کے آئے ہو تو تم بتاؤ وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے؟ اور اس بار حسن نے اپنے سی ای او کو روکتے ہوئے کہا، سر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنا جملہ درست کر لینا چاہیے۔ خان گروپ آف کمپنی کا سی ای او بہت خطرناک نہیں، بلکہ کمپنی کی سی ای او ہے جو اپنے اصولوں کی بہت پکی ہے اور وقت کی بہت پابند ہے۔ بس یہی 3 وجوہات جس کی بنا پر لوگ اسے خطرناک سی ای او کہتے ہیں۔ دوسری بات، اسے میڈم کا لفظ اپنے لیے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے اسے تمام لوگ مس کہتے ہیں۔ کیا وہ ایک لڑکی ہے؟ اس کی بات سنتے ہی سی ای او نے اچھلتے ہوئے اسے پوچھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، آپ کی طرح میں بھی بہت حیران تھا۔ خیر اب میں چلتا ہوں، ویسے بھی وقت بہت ہو چکا ہے، اب مجھے بھی گھر چلنا چاہیے۔ حسن نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہفتے سے ای گروپ آف کمپنی نے خان گروپ آف کمپنی کے ساتھ مل کر پروجیکٹ لینا تھا اور انہی کے ساتھ ہی اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا تھا۔ چونکہ معاہدہ ان کے درمیان یہ ہوا تھا کہ وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پروجیکٹ لیں گے اور مل کر اسے مکمل کریں گے، جس کے لیے حسن اور اس کی ٹیم کو رابعہ اور اس کی ٹیم کے ساتھ مختلف میٹنگز میں جانا پڑتا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہا۔ وہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے سیمینار اٹینڈ کرتے، ان کے بلائے گئے انویٹیشنز پر جاتے، میٹنگز اٹینڈ کرتے، ڈنر اٹینڈ کرتے اور ہر بڑا پروجیکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ مہینے کے آخر میں ٹینڈر بھرنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں رابعہ نے یہ ٹینڈر بھرنے کا کام حسن اور اس کی ٹیم کو سونپ دیا، جس پر خالق غصے سے بل کھاتا رہ گیا۔ اس نے بہت بار رابعہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حسن اور اس کی ٹیم اس کام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن رابعہ نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا، خالق تم میرے مینیجر ہو، مینیجر ہی رہو۔ میرے پاس میرے پروفیشنل کنسلٹرز موجود ہیں جو اپنا کام بخوبی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ، ٹینڈرز میں ان کے حوالے کر کے یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آیا وہ میری کمپنی کے ساتھ کس قدر مخلص ہے۔ اگر انہوں نے یہ ٹینڈر اس طرح بھرے جس طرح کے اپنی خود کی کمپنی کے لیے بھرتے ہیں
تو میں اپنا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کنٹینیو کروں گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور مجھے ٹینڈرز میں نقصان ہوا تو تم اچھے سے جانتے ہو کہ معاہدے کی شق میں ایک شق یہ بھی شامل تھی کہ ٹینڈر کے دوران سب کچھ جانتے بوجھتے اگر غلط نمبر بھرا تو اس کا تمام نقصان ای کمپنی اپنے سر پہ لے کے اور تلافی کے طور پر اس کا ہرجانہ ادا کرے گی۔ امید کرتی ہوں اب تمہیں میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور اب تم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر میرے آفس میں واویلا مچانے نہیں آؤ گے۔ رابعہ نے آنکھوں میں تنبیہ لیتے ہوئے تلخ لہجے میں خالق کو ہر بات سے باور کروایا، جس پر خالق نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا اور منہ بناتے ہوئے رابعہ کے آفس سے نکل آیا۔ حسن اور اس کی ٹیم نے کڑی محنت کے بعد، بہت سوچ بچار کے بعد ٹینڈر کے نمبرز بھرے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک غلط قدم ان کے ساتھ سب کچھ تباہ کر دے گا اور وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن ٹینڈر کے رزلٹ آنے تھے، تو یہ جان کر رابعہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ 3 ٹینڈرز جو انہوں نے بھرے تھے وہ انہیں ہی ملے تھے۔ حیرت میں تو خالق بھی تھا، کیونکہ اسے اس فیلڈ میں بہت عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اتنی بڑی کامیابی اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ کے ساتھ مل کر حسن اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دی اور آئندہ بھی ایسا کام کرنے کی دعا دی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آخر کار پورے 8 ماہ ساتھ کام کرنے کے بعد ای گروپ آف کمپنی اور خان گروپ آف کمپنی کو شاندار کامیابی ملی۔ جہاں ای گروپ آف کمپنی مکمل ڈوب رہی تھی، وہیں اسے مضبوط سہارا ملا اور خان گروپ آف کمپنی نے مارکیٹ میں اپنے قدم مزید مستحکم کر لیے۔ اس پر ان دونوں کمپنیز نے مل کر ایک تقریب کا اہتمام کیا اور بہت ہی خوش اسلوبی سے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کے بعد اپنے اپنے راہ پر چل پڑے۔ اس بات کو پورا 1 ماہ گزر چکا تھا جب رابعہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ اسے انٹرکام پر بتایا گیا کہ اسے حسن رضا صدیقی ملنے آئے ہیں۔ یہ نام سن کر وہ حیران ہوئی اور اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ حسن رضا صدیقی ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رابعہ نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سو مسٹر حسن رضا صدیقی، آپ یہاں اچانک؟ خیریت تو ہے؟ کہیں آپ کو دوبارہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام تو نہیں کرنا؟ رابعہ نے خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، جس پر حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے تو آپ یہ گلدستہ قبول کیجیے، کیونکہ آپ کے اصولوں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپنی آج قائم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مس خان۔ حسن نے گلدستہ اسے دیتے ہوئے کہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ رابعہ نے پھولوں کا وہ گلدستہ تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد وہ لوگ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، جب حسن نے اچانک کہا، رابعہ میں تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنے آج یہاں آیا ہوں۔ رابعہ نے حیرانی سے حسن کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا اپنا نام لینے پر حیران ہوئی تھے۔ اس نے گلا کھنکارتے ہوئے سنجیدگی اختیار کی اور کہا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ اچانک حسن نے میز پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ رابعہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ماضی میں جو ہوا میں وہ سب بھلا کر ایک بار پھر تمہاری طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اب وہ سب غلطیاں نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیا ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں؟ اس کے اس انداز پر رابعہ بوکھلا سی گئی تھے اور اچانک اپنے ہاتھ اسے چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو حسن، ہمارے درمیان جو تھا اس کو ماضی کا حصہ رہنے دو تم، اور ویسے بھی ہم اپنی زندگیوں میں اب بہت کامیاب ہو چکے ہیں اور بہت آگے آ چکے ہیں۔ اب ان باتوں میں کچھ نہیں بچا، بہتر ہے تم یہ سب بھول جاؤ۔ رابعہ نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور فائل کھولنے لگے۔ جب حسن نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ پکڑ لیے، رابعہ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتے اپنی غلطی سدھارنے کا؟ خدارا رابعہ، ایک بار میری بات تو سن لو، ایک بار مجھے موقع دے دو۔ میں جانتا ہوں ساری غلطی میری تھی اور میں اس کو مان بھی رہا ہوں۔ میں خاصا شرمندہ ہوں اس پر۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ حسن نے التجایا لہجے میں کہا، جب رابعہ نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں چھڑائے اور اچانک ہی تلخ لہجے میں اسے کہنے لگے، تب تم کہاں تھے جب مجھے تمہاری ضرورت تھی؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟
جب مجھے سب لوگ ذلیل کر رہے تھے، تب وہ میری مضبوط ڈھال کہاں چلی گئی تھی جو کہتا تھا کہ میں لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا؟ کیا غلطی تھی میرے؟ بتاؤ، کیا کیا تھا میں نے؟ بتاؤ مجھے۔ رابعہ نے تڑق کر حسن کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں اب سرخ ہو چکی تھیں۔ رابعہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تم پر کیا بیتی ہوگی، لیکن میں اس وقت بہک گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ تم میری محبت ہو۔ تمہیں کھونے کے بعد مجھے اس سب کا احساس ہوا تھا۔ میں اپنی اس غلطی پر آج تک پچھتا رہا ہوں، حسن نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، جس پر رابعہ نے نخوت سے سر جھٹکا اور کہنے لگے، تمہاری حالت سمجھوں؟ میں تمہاری حالت سمجھوں؟ تم اس لڑکی کی حالت سمجھو جو 8 سال تک تمہارے نام کی انگوٹھی پہن کر بیٹھے رہے، تمہاری بیوی بننے کے خواب دیکھتے رہے کہ ایک دن تم آؤ گے اور اسے اپنا نام دو گے اور عزت کے ساتھ رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤ گے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے تو چھوڑو، تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس نہیں رکھا، ان کا مان نہیں رکھا۔ تم جانتے ہو حسن، تم کتنے خود غرض تھے اس وقت؟ رابعہ نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے یہ سارا کچھ بولا، اور آج بھی تم ویسے کے ویسے ہی ہو، خود غرض، دھوکے باز، جھوٹے مکار، کچھ بھی تو نہیں بدلا تم میں۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی اترنے لگے تھے، جس کو اس نے آنکھیں بند کر کے پیچھے دھکیلا تھا۔ لیکن رابعہ میری، اس سے پہلے کہ حسن کچھ کہتا، رابعہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، تم میری بات سنو اور آج مجھے کہنے دو۔ تم جانتے ہو میں نے کیا کھویا ہے تمہاری وجہ سے؟ اپنی عزت، جو ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اپنا وقار جس سے ایک عورت کی پہچان ہوتی ہے، اپنے ماں باپ جو ایک اولاد کے لیے بنیاد ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو اس وقت جب ہمارا نکاح تھا اور تم آئے تھے، لیکن نکاح کرنے نہیں بلکہ تم یہ بتانے آئے تھے کہ تمہیں اب مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، کہ میں ایک عام سی گھریلو ناکام لڑکی ہوں، اسی لیے تم اب یہ شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تمہیں کامیاب لڑکی چاہیے تھے۔ تم آئے، تم نے اپنا فیصلہ سنایا اور بنا اس کا انجام سوچے تم چلے گئے۔ جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ تمہاری ماں نے جھولی پھیلا کر تمہیں مر جانے کی بد دعا دی تھی۔ تمہارے باپ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے اور میرے پاؤں پکڑتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ تم جانتے تھے میرے بابا اور تمہارے بابا دوست ہیں، تم نے اس رشتے کا مان ہی نہیں رکھا۔ یقین مانو حسن صدیقی، میں نے تمہاری وجہ سے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی، کیونکہ مجھے مرد ذات پر اعتبار ہی نہیں رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ نے اپنا بھائی جیسا دوست گنوا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے، صرف اور صرف تمہاری خود غرضی کی وجہ سے۔ حسن صدیقی، رابعہ کی آواز روندنے لگی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو کھو دیا کہ وہ لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر پا رہے تھے، کہ ایک وہ لڑکی جس کا نکاح تھا، 8 سال ہو گئے تھے اس کی منگنی کو، اس کا منگیتر نکاح والی رات آتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ شاید لڑکی کا کہیں کوئی چکر ہو یا لڑکی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا ہو اور اس کے منگیتر کو پتہ چل گیا ہو۔ طرح طرح کی باتیں ہر روز۔ کاش حسن صدیقی تم وہاں ہوتے اور یہ سب اپنے کانوں سے سنتے، تو آج تم یہاں میرے سامنے بیٹھے ہاتھ نہیں جوڑ رہے ہوتے۔ کاش تم وہاں ہوتے اور ان الفاظ کی اذیت اپنے وجود پر جھیلتے۔ تمہاری وجہ سے حسن صدیقی میں نے خود کو کھو دیا۔ آج تم یہاں کس امید پر میرے پاس واپس آئے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی، اپنی زندگی میں جگہ دوں گی؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک اور موقع دوں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ میں اب وہ رابعہ نہیں رہے، میں بدل چکی ہوں، میں ایک کامیاب بزنس وومن بن چکی ہوں۔ رابعہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اسی لیے حسن بہتر ہے کہ آئندہ ماضی کے اس قصے کو میرے سامنے مت لانا۔ تم آفیشلی ملنا چاہتے ہو تو ضرور آؤ، ہم آفیشل مل لیں گے، بات کر لیں گے، لیکن ذاتی طور پر نہ میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی تم مجھے جانتے ہو، ہم صرف کولیگز ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ امید کرتی ہوں
تمہیں میری بات سمجھ آ چکی ہوگی، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو کیونکہ مجھے بہت کام ہے۔ رابعہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو پیچھے دھکیلتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ حسن کچھ لمحے بیٹھے اس کو دیکھتا رہا اور پھر جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں میں نے زیادتی کی، تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ماضی کو اب کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک مہم سی امید لے کر آیا تھا تمہارے پاس کہ شاید تم مان جاؤ، لیکن خیر یہ تمہاری امانت میرے بابا نے تم تک پہنچانے کے لیے کہا تھا، خیال رکھنا اپنا۔ حسن صدیقی نے خط رابعہ کے سامنے اس کے میز پر رکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور رابعہ کے آفس سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ لمحے رابعہ خالی خالی نظروں سے اس خط کو دیکھتی رہی، پھر اس نے وہ خط اٹھایا اور اس پر لکھا نام پڑھا، میری پیاری بیٹی رابعہ ناز کے نام۔ اپنا نام پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگے تھے، وہ اس ہینڈ رائٹنگ کو اچھے سے پہچانتے تھے۔ اس نے خط کھولا اور اسے پڑھنے لگے۔ میں جانتا ہوں میں اچھا باپ نہیں بن پایا، ایک اچھا دوست نہیں بن پایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا رہنما بن جاؤں تاکہ دوبارہ کسی بیٹی کو نازوں کی طرح تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے حسن کو اپنے گھر میں دوبارہ جگہ دے دی اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے وہ شہر بھی اسی لیے چھوڑا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں اپنے بیٹے کو گھر لے آیا ہوں۔ رابطہ بھی اسی لیے ختم کیا تھا تاکہ کبھی بھی تمہارے چہرے پر وہ دکھ نہ دوبارہ دیکھ سکوں، لیکن قسمت تو دیکھو ہم ایک بار پھر وہیں آ گئے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا اور اپنے دوست علی خان کا قرض نہیں اتار سکا، میں تم دونوں کا مجرم ہوں، کیونکہ ایک دوست ہار گیا اور ایک باپ جیت گیا۔ الفاظ نہیں ہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ خوش رہو، آباد رہو، تمہارا مجرم انور صدیقی۔ رابعہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور اس خط کو بار بار پڑھنے لگے۔ خط کو بار بار پڑھنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو اس نے اس خط کو طے کیا اور اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے آنکھیں موند کر کرسی کی پشت پر ٹیک لگا لی۔ ماضی ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا اور آنسو ایک بار پھر اس کی گال بھگونے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اپنے آنسو صاف کیے اور خود کلامی کرنے لگے۔ حقیقی دوست کبھی دوستوں سے خفا نہیں رہتے، وہ جلد یا بدیر مان جاتے ہیں۔ کاش انکل آپ نے کوشش کی ہوتی تو سب کچھ ایسا نہ ہوتا اور آج میرے بابا میرے پاس ہوتے۔ ایک آنسو پھر رابعہ کی آنکھ سے نکلا اور اس کے ہاتھ پر گر پڑا۔ دوستو یہ تھی رابعہ کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔